تو السلام علیکم دوستو، بھائی آج ہم بتائیں گے کہ ترکی کیوں بہت اہم ملک ہے پوری دنیا میں، اور کیوں امریکہ جیسے بڑے بڑے سپر پاور ممالک بھی اس سے خوف زدہ ہے۔ اس کی ایک مثال آپ ایسے دیکھیں کہ یہ جو روس ہے، اس کے کچھ بالکل کچھ ایسے تھوڑے سے وہ پورٹس ہیں نا کہ جس سے روس تجارت کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں روس کی نارتھرن سائڈ کی، تو اس کے اوپر جو ہے آرکٹک ہے، یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں، یہ اوپر جو ہے آرکٹک اوشن، اور آرکٹک پھر اس طرح سے انٹارکٹیکا، اور پھر اس طرح نیچے سے پھر نیچے کی دنیا سے پھر آتا ہے یہ۔ تو یہی وجہ ہے، اور پھر اگر روس یہاں سے تجارت کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا اب ڈنمارک نے اور سویڈن نے جو اپنے لیے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا یہاں پر، جس کی وجہ سے یہ جگہ بالکل بلاک ہے، تو اس لیے اس جگہ سے بھی تجارت نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسرے جب ہم بات کریں ایسٹ کوسٹ کی، تو روس کی ایسٹ کوسٹ جو ہے نا وہ جاپان یہ جو ہے ایک نیٹو کا بہت سخت ملک ہے، ایک سخت رکن ہے، اور یہ روس کا بہت سخت مخالف ہے، تو اس وجہ سے روسیا پر بھی تجارت نہیں کر سکتا۔ اور روس جیسا اتنا بڑا ملک جو ایٹمی پاور ہے، جس کی آرمی بہت زیادہ سٹرونگ ہے، جس کی $1 ٹریلین اکانومی ہے، اس کا ایک بہت اہم پورٹ جو ہے وہ یہاں پر ہے، جس سویسٹ پول کے تھے، یہ سویسٹ پول، یہ یوکرائن میں ہے، ایک یہاں پہ، اور ایک یہ جو نووروسسیرسک ہے۔ یہ لوگ تجارت کرتے ہیں یہاں سے، باہری ملک سے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے کیسے تجارت کرتا ہے، افغانستان سے انڈیا، یا ایسے جیسے ملک جو ہو گئے، تو وہ یہاں پہ استنبول نہر، یہ ایک کینال ٹائپ والے آپ اسے کہہ سکتے ہیں، تو یہاں پہ نہ صرف روس بلکہ یوکرائن، رومینیا، بلغیریا، یہ سب اگر یہ یہاں پر ایک نہر نہیں ہوتی نا، تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ایک لینڈ لاک کنٹری بن جاتی پھر۔ ہاں، روس کے پاس آخر اور بھی بہت کوسٹ ہے، خطرہ ہو بھی یا نہیں ہو، لیکن کوسٹ پھر بھی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ترکی کی، اور اسی جگہ سے ہر سال ترکی کی اکانومی میں بلینز آف ڈالر ترکی کو ملتے ہیں، بلینز آف ڈالر، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو نہر ہے، یہ جتنی بھی کشتیاں سے یہاں سے آتی ہے یا جاتی ہے، آنے میں بھی اور جانے میں بھی ٹیکس اس سے لیتی ہے ترکی، پھر یہ ادھر سے جا کے میڈیٹرینین سی میں آ جاتی ہے، اور پھر یہاں سے تجارت کی جاتی ہے، پھر جبرالٹر سے جاتے ہیں، جبرالٹر سے پھر اگر وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تجارت کرے، یا افریقن کنٹریز کے ساتھ، یا سعودی عربیہ کے ساتھ، خیر روس یہاں سے بھی آ جا سکتا ہے، یہ جو کینال ہے، اس کے بعد اگر وہ سر نیچے آئے تو یہاں پہ ایک اور بڑی کینال ہے، جس کے بارے میں ہم ایک دوسری ایپیسوڈ میں بات کریں گے، جو یہ جو سویس کینال ہے، یہ افریقہ اور ایشیا کو ایک الگ کانٹیننٹس بنا دی ہے۔ تو ویسے جب ہم بات کریں، ایک تو یہی، اور ایک یہ اگر آپ دیکھیں نا، تو ترکی دنیا کی ان کچھ ممالک میں سے ایک ہے، ان میں سے صرف کچھ ممالک میں سے صرف رشیا اور ترکی آتے ہیں کہ جو ایشیا میں بھی ہو اور یورپ میں بھی ہو۔ اب اگر رشیا کی بات کی جائے تو رشیا 30% جو ہے نا یہ یورپ میں آتی ہے، اور 70% ایشیا میں۔ اسی طرح ترکی کی اگر بات کی تو ترکی کا بہت تھوڑا سا جگہ وہ یورپ میں آتا ہے، اور بہت بڑا حصہ وہ جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے۔ ایشیا کا ایک جگہ جسے لوگ اناطولیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو 11ویں صدی کی کانکویسٹ آف اناطولیہ سلجوق سلطنت کے ٹائم کی بات ہے، تو اس وقت میں سلجوق سلطنت نے کی تھی۔ اور اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو یہی وہی زمانہ تھا جب لوگ ترکمانستان سے آ کر ایران سے پھر جا کر ترکی میں جا بسے، یہ ترک قوم کہتے ہیں ارطغرل اور عثمانی اور وہ قصے پھر یہی۔ اور ایک اگر آپ بات کریں نا، تو ترکی ایک ایسا رکن ہے کہ اگر ہم بات کریں نا کسی ایسے ملک کی کہ جس سے آپ عرب خطے کو آپ
یعنی اس سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. اگر ہم کل کو پورا عرب خطہ ایک ساتھ ہو گیا اور اگر ترکی نیٹو کا، جیسے کہ ترکی ابھی تک نیٹو کا بہت سخت رکن ہے، اگر وہ اسی طرح رکن رہا تو اگر اسرائیل کی مدد کوئی مسلم نیشن نے کرے گا تو وہ ترکی ہو سکتا ہے. لیکن آج کل اگر طیب ایردوان آ گئے تو بہت چینج بھی ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے ایک بات یہ بھی ہے، یعنی ترکی ایک بہت اہم جگہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے، اگر کل کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی رشیا کے ساتھ وار شروع ہو گئی تو وہ ترکی، اگر اس کا ترکی سے بہت اچھے تعلقات ہو تو وہ پھر یعنی یہ راستہ جو ہے نا، یہ کینال یہ بند کر سکتا ہے اور رشیا کی اکانومی کو کافی حد تک ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. یعنی آپ اس طرح کے بولے کہ 1 ٹریلین پھر صرف رشیا کو 200 بلین، اور 200 بلین ڈالر کی اکانومی رشیا جیسے بڑے ممالک کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اور ایک ترکی کی یہ ایک بڑی بات یہ ہے نا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہے کہ جس میں آپ کو پہاڑ بھی نظر آتے ہوں گے، جس میں آپ کو صحرا بھی نظر آتے ہوں گے، جس میں آپ کو جنگل وغیرہ بھی نظر آتے ہوں گے. اور اگر ہم بات کریں تو ترکی میں یہ جو سٹی ہے، یہ اس سے اگر آپ باغوں کا شہر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یونیورسٹیز کا شہر کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یعنی جیو پولیٹیکل سٹی کہیں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا. یہ استانبول، جسے یعنی 1453 میں سلطان محمد خان یا جسے سلطان محمد دا کانکرر بھی کہہ سکتے ہیں، اس نے یہ جگہ فتح کیا تھا، یعنی کانکر کیا تھا. اس کی کانکویسٹ ہوئی تھی 1453 میں اوٹومن امپائر کے ذریعے. تو یہ وہی اس آپ سوچیں گے کہ یہ اس زمانے شہر ہے، لیکن یہ اس سے بھی پہلے اس جگہ کو کہتے تھے یعنی کانسٹینٹینوپل، اور یہاں کے بادشاہ کو کانسٹینٹین کہتے تھے. ہاں اور اس سے پہلے اسے بائزنٹائن کہتے تھے، اور یہاں پہ ایک بڑی سلطنت ہوا کرتی تھی جسے بائزنٹین ہم کہتے تھے. اور پھر اس سے پہلے رومنز جو ہوتے تھے، آج جو روم میں ہوتے تھے. اور یہ سٹی تب بلڈ ہوئی تھی جب ویسٹ اور ایسٹ رومن پہ یعنی ایک دوسرے سے یعنی اکٹھا تھے. پھر یعنی انہیں لگا کہ یعنی یہ رومن امپائر تو یعنی ایک بہت بڑی امپائر تھی، یہ پولیٹیکل سے اسٹریچ تھی اباؤٹ سیریا تک. تو آپ خود سوچیں کہ یہ کتنی بڑی امپائر تھی. تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ تب ان کے لیے کام آسان بھی ہو جائے گا، یعنی ہر وقت ان کو خطرہ لاحق تھا کہ اگر وہ اس امپائر کے 2 میں ڈیوائڈ کریں، تو انہوں نے پھر اس امپائر کو ڈیوائڈ بھی 2 میں کیا. یہ جو اٹلی کا یہ جو سلوینیا کے ساتھ جو بارڈر ہے نا، یہاں سے لے کر اور نیچے کی جانب لیبیا، اگر آپ کو یہ جو لیبیا جو لکھا ہے، یہ سرتے سے لیبیا اور وات ان کے بیچ میں کاٹتے نا، تو یہ ویسٹ سائڈ والا جو ایریا تھا یہ ویسٹرن رومن امپائر کے ساتھ تھا، اور ایسٹرن رومن امپائر یہ ان کے ساتھ ایسٹ والا علاقہ تھا. تو ویسٹ کا کیپٹل روم بنا اور ایسٹ کا کیپٹل کانسٹینٹینوپل بنا. پھر اس کے بعد 1453 میں جنوبی امپائر میں کانکویسٹ ہوئی، اور پھر یعنی یہاں پہ جو آیا صوفیہ ایک بہت بڑا چرچ تھا آرتھوڈوکس کرسچنس کا، جس سے اگر آپ آرتھوڈوکس کرسچن کا ایک ہوم بھی کہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ آرتھوڈوکس کرسچن ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی تھی. اس لیے یہ آج کل روس، یوکرائن، رومینیا، بلغاریہ، بیلاروس اور لاتویا، لیتھوینیا، ایسٹونیا، فن لینڈ جیسے آرتھوڈوکس کرسچن کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جس پہ سلطان محمد فاتح نے یعنی ایک مسجد بنائی تھی. اس چرچ کو اس نے مسجد میں تبدیل کر دی. لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج پھر بھی طیب ایردوان اس کے بارے میں کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ترکی کے فاؤنڈر آتاتورک مصطفیٰ کمال آتاتورک نے اس کو میوزیم میں چینج کر دیا، اس مسجد کو. اور اس میں چرچ یہ تو اس میں جاری تھی، یعنی پادری تو اس میں رہتے تھے پہلے سے اور عبادت وہی کرتے تھے، لیکن مسجد کو میوزیم میں چینج کر دیا گیا. اور ترکی کی اگر ہم بات کریں تو ترکی دنیا کا واحد ایسا خطہ ہے جو مسلم دیشوں میں سب سے پہلے سیکولر بنا، جہاں یعنی فیمینسٹ اور راشیسٹ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک ہوتے ہیں. یہاں پہ مرد اور عورتوں کے سسٹم جو ہے نا، وہ دونوں کو ایک جیسے یعنی ایک دوسرا حق ملتا تھا. اب یہ تو الگ بات ہے کہ آج کل تو یہ قطر میں بھی ہے، کویت، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سعودی عربیہ بھی آج کل کچھ ایسا ہی بن رہا ہے. لیکن یہ سب کچھ 1924
یہ مصطفیٰ کمال اتاتürk نے وار آف انڈیپینڈنس لڑی اور ترکی کو قائم کیا ماڈرن سیکولر ریپبلک آف ترکی، یہ اسی وقت سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اور اگر آپ سوچیں نا، اگر یہ آپ اس دنیا کو دیکھیں، یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، کینیڈا، یہ الاسکا سے، یہ دنیا کا ایک پار ہے، یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، اور پھر یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو آپ کو ترکی کا شہر ماسکو، ترکی کا شہر انقرہ اور سعودی عربیہ کا شہر مکہ، یہ دنیا کے کچھ ایسے 3 شہر ہیں جسے اگر آپ یعنی انقرہ جو ہے نا، یہ موجودہ ترکی کا کیپٹل ہے، استنبول نہیں ہے لیکن سب سے بڑا سٹی پھر بھی استنبول ہے، اور سب سے زیادہ یعنی اکانومی جو ترکی کے لیے اکٹھا کرتا ہے وہ بھی استنبول ہے، لیکن پھر بھی ان کا کیپٹل یہاں پہ انقرہ ہے۔ ایک منٹ، ہاں یہ انقرہ۔ تو یہ اگر آپ سوچیں، اگر ادھر ایک بال ہے، ایک بال کے بیچ میں اس کی اگر آپ سوراخ کریں تو افیکٹو بہت زیادہ ہوگی، اگر سائڈ میں کریں تو بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ترکی پوری دنیا کے لیے اہم ہے، اور روس جو نیٹو کا سب سے سخت مخالف ہے، وہ اس کو ٹکر دینے والا امریکہ سے بھی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترکی ہی ہے، جو رشیا کو ہر مشکل حالات میں روک سکتا ہے، انویژن آف یورپ سے روک سکتا ہے، کیونکہ اگر اس نے اگر یہاں پہ وہ نہیں کر پایا نا، تو وہ سی آف مارمرا یا ڈارڈینیل میں اسے بلاکیٹ کر سکتا ہے، اور اگر اسے بلاکیٹ کی تو روس کی اکانومی کافی حد تک نقصان ہوگا، جو ترکی برداشت نہیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو رشیا ہے نا یہ اور بھی ٹوٹ جائے۔ لیکن رشیا جیسے ملک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ترکی کا بلاکیٹ برداشت کر سکے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ ترکی میں اتنی جرأت ہوگی کہ وہ روس کو بلاکیٹ کر سکتا ہے؟ یہی سوال ہمیں آپ سے پوچھنا ہے، اور ہمیں آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا ہے، طیب اردوغان جو کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو ایک نہر ہے اس کی جگہ یہاں پہ بھی ایک اور نہر بنائے، یہ جو D20 Q6 E80 اور یہ جو لیک ہے، اور یہ دروگول، اور ادھر وہ یعنی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسری نہر بنانا چاہتے ہیں بلیک سی اور مارمارا کے درمیان۔ اور یعنی یہ سوال ہمیں آپ سے پوچھنے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمیں اس کا سوال جواب دے دیا تو ہم اگر آپ کسی بھی گیم کی بات کریں، آپ جب خواہش کریں گے جس ویڈیو کی، وہ 7 دن میں آپ کو مل جائے گی ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائم برولرز میں۔ تو پلیز سبسکرائب right now if you find this video helpful. So please subscribe and like this video. Press the bell icon to have more amazing videos like this. This is our channel first video and also the first geopolitical video. Thank you. Have a nice day. Okay, bye.